صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ یہ بہت اہم شعر ہے۔ اس میں وہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نظم نمبر 4، دعا۔ یہ علامہ اقبال کی دعا ہے جو انہوں نے مسجد قرطبہ میں لکھی تھی۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ 1932 میں جب گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے نا لندن، تو وہاں سے فارغ ہو کے انہوں نے ہسپانیہ کا دورہ کیا تھا، اور یہ جو قرطبہ ہے مسلمان سلاطین نے اس کو اپنا دارالحکومت قرار دیا تھا۔ یہ مسجد مسلمانوں کے زوال کے بعد عیسائی حکمرانوں نے اس کو گرجا میں تبدیل کر دیا تھا۔ زیر شرح نظم دعا علامہ اقبال نے قرطبہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر تخلیق کی تھی۔ اس کا پہلا شعر ہے یہی میری نماز ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ یہ نظم کا مطلع ہے۔ یہ وضو اور لہو قافیہ ہیں، اس میں ردیف نہیں ہے، یہ غیر مردف نظم ہے۔ نواؤں کا مطلب ہے دعائیں یا آوازیں، صدائیں۔ جگر پارٹ آف دا باڈی جیسے لیور کو کہتے ہیں، لہو خون کو کہتے ہیں۔ تو شاعر علامہ اقبال اس شعر میں عشق حقیقی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کلام میں بہت زیادہ صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے کہ جب وہ ان کی صدائیں اور دعائیں وہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان کا جگر کا لہو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ جگر کا لہو سے مراد ہے بہت زیادہ شدت اور بہت زیادہ جذبات میں آ کے جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو وہی ان کا وضو اور نماز کا روپ دھار گئی ہے۔ شاعر مکمل طور پر جو ہے وہ عشق حقیقی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے سامنے اپنی دعا کرتا ہوں تو میرے جگر کا لہو بھی فریاد میں ڈھل جاتا ہے، اور یہی آہ و فریاد نماز اور وضو کا روپ دھار گئی ہے، یعنی مکمل وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے میں مگن ہے، اور شاعر ہر وقت اس تعلق کو پختہ کرنے میں سرمست رہتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ یہ بہت اہم شعر ہے۔ اس میں وہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جس طرح صحبت کہتے ہیں ساتھ کو۔ اہل صفا سے مراد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، مسجد نبوی میں صحابہ مسجد کے ایک چبوترے کے نیچے بیٹھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو وہ اس اہل صفا کا ذکر کر رہے ہیں اور اس صحبت کا ذکر کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے وہ کس طرح جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سرخوش یعنی بہت زیادہ خوش ہونا، پرسوز، سوز کہتے ہیں غم کو، درد کو، لالا ایک پھول کو کہتے ہیں جو سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے۔ لب آبجو، لب یعنی کنارہ، آبجو ندی کے کنارے، ندی کے کنارے جس طرح لالے کا پھول بہت زیادہ خوش اور پرسوز ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اہل صفا ہوتے تھے، رہا کرتے تھے۔ اس شعر کو اگر وسیع معنوں میں لیا جائے تو عشق حقیقی کا بیان ہے اس میں کہ جو لوگ اللہ کی معرفت پا لیتے ہیں ان پر کیف و سرور کی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنا سارا وقت یاد الہی میں بسر کرتے ہیں، اور جس طرح نہر کے کنارے لالے کا پھول لہراتا رہتا ہے اور ندی کی لہریں اسے تازگی، سرخوشی اور سوز بخشتی رہتی ہیں۔ اگلا شعر ہے راہ محبت میں ہے کون کس کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو۔ راہ محبت، محبت کا راستہ، عشق کا راستہ۔ عشق کا راستہ بہت مشکل اور کٹھن ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس راستے میں کون کسی کا دوست بنتا ہے؟ یعنی کوئی بھی آپ کے ساتھ مشکلات میں، مشکل راستوں میں آپ کا یہاں تک کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ صرف میری ایک آرزو، میری ایک خواہش رہ گئی، اور اس محبت میں، اس راہ محبت میں اور کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ، کون کبھی کسی کا رفیق بنا ہے۔ تو اس میں وہ اپنی مشکلات اور مصائب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ محبت کی راہ میں چلنا کوئی آسان کام نہیں. یہ عشق و عاشقی کی راہیں نہایت سنگلاخ ہیں اور ان پر بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. بے چینی اور بے قراری کی کیفیت میں کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لوگ ایسے عاشقوں کی زندگیاں مزید مشکل بنا دیتے ہیں. تو جب ان کٹن حالات میں کسی نے ساتھ نہ دیا تو میری خواہشات میرے دل کے اندر ہی دبی رہ گئیں اور میں اپنے جذبات اور احساسات کسی کو بتا نہ سکا. اس طرح میرے دل میں آرزوؤں کا انبار لگ گیا. اگلا شعر ہے: میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو. نشیمن کہتے ہیں گھونسلے کو، گھونسلہ، گھر یا ٹھکانہ. درگاہ میر یعنی بادشاہ کا دربار اور وزیر کا. تو میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عشق حقیقی کے بارے میں ہے اور روحانی کیفیات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ عشق حقیقی کا بجا ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے شاعری کے ذریعے ملت اسلامیہ کے جو ہے وہ تن مردہ میں زندگی کی لہر دوڑا دی اور اپنے اثر انگیز کلام سے عالم اسلام کو گراں خوبی سے بیدار کیا. وہ اپنی روحانی کیفیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور عشق حقیقی میں سرمست ہیں. دراصل جو لوگ خدا تعالیٰ کی معرفت پا لیتے ہیں وہ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور دیدار الہی کی آرزو انہیں ہر وقت بے قرار رکھتی ہے اور وہ دنیا کی ہر شے پر خدا کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں. تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ. گریباں کہتے ہیں قمیض کا سامنے کا حصہ بٹن والا، اور مطلع طلوع ہونا، نمودار ہونا. صبح نشور یعنی وہ صبح جو یوم حساب کی صبح جب ظاہر ہوگی، جس طرح ظاہر ہوتی ہے. تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ یعنی آتش گرمی. تو یہ اس شعر میں عشق حقیقی کے شعلے اور انگارے بھڑکنے کا ذکر ہے کہ علامہ اقبال خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اور اس ذات کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب کائنات تیرا شکر ہے کہ میرے دل میں اپنے عشق کی آگ سے روشن کیا ہوا ہے. اور وہ اس شعر میں صنعت مبالغہ کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آگ قیامت کے روز بھڑکنے والی آگ سے کم نہیں. میرے دل کے اندر ہمیشہ اللہ کی ذات رہتی ہے اور میرے سینے کو خدا کی یاد سے نور و سرور حاصل ہوتا ہے اور میرا دل ہر وقت اللہ کی ذکر سے معطر رہتا ہے. تجھ سے میری زندگی سوز و تب و درد و داغ، تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو. سوز کہتے ہیں غم کو، تب کہتے ہیں تاب، چمک یا حرارت کو، داغ دھبا یا نشان. تو ہی میری آرزو، آرزو یعنی خواہش، جستجو یعنی تلاش. تو شاعر اس میں اپنی روحانی کیفیت اور عشق حقیقی کا بیان کر رہے ہیں کہ میری زندگی میں بہت کٹن حالات ہیں لیکن میری زندگی سوز و درد کے علاوہ بھی پر رونق ہے اور میری زندگی نور سے بھرپور ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی میرا عشق میں آرزو میں بسا ہوا ہے اور یہی جذبہ جستجو کا حامل ہے. میری آرزو ہے کہ تیری معرفت کو پا سکوں. اور اقبال کہتے ہیں کہ میرا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ رہتا ہے. پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویراں تمام، تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخ و کوہ. ویراں مطلب بے آباد، اجڑے ہوئے، اور کاخ و کوہ سے مراد ہے اونچے محل، اونچی عمارتیں. تو اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ میری جستجو، میرا جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کہتے ہیں کہ جہاں اگر اللہ کا ذکر نہیں جہاں تو وہ شہر کیسے ہیں؟ وہ بالکل ویران ہیں اور ان میں سکون اور اطمینان نہیں اور وہ آباد بھی نہیں بالکل، چاہے وہ اونچی عمارتیں ہوں، بلند مقام ہو، ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے اگر اس میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں. پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و صبو. اب یہ نظم کیونکہ انہوں نے مسجد قرطبہ میں بیٹھ کے لکھی تھی تو انہیں پرانے اسلاف، اپنے بزرگ یاد آ رہے تھے اور وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ شراب کہن سے مراد ہے پرانی شراب، کہ مجھے وہی پرانا جذبہ اور پرانا جوش عطا کر دے
کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے، جام و صبو، جام کہتے ہیں پیالے کو، صبو سراہی کو، کہ میں اب اس وقت اس دنیا اور اس جو موجودہ دنیا ہے اس سے اپنا تعلق توڑ کر بیٹھا ہوں اور اپنے پرانے بزرگوں کے بارے میں اور ان کی عظمتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور اسی عظمت اور بلندی کو پانا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ اجڑے ہوئے محلات اور سنسان گلی کوچے بھی دوبارہ آباد نظر آئیں اور ان میں قرب الہی ہو، معرفت ہو، اللہ کی معرفت ہو۔ چشم کرم ساکیہ دیر سے ہے منتظر، جلوتیوں کے صبو خلوتیوں کے کدو۔ ساکیہ کہتے ہیں پلانے والے کو، منتظر انتظار میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جلوتیوں جو ظاہر ہیں، ظاہر لوگ ہیں سامنے، صبو ان کی سراہیاں، اور خلوت اکیلے پن کو کہتے ہیں، خلوت سے، تنہائی سے، کدو پیالے۔ اب شاعر اس میں اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذکر کر رہے تھے کہ اے اللہ میں کافی دیر سے جو ہے یہاں منتظر ہوں، اپنے ظاہر میں بھی اور اپنی تنہائی میں بھی، اپنے پیالے اور اپنی سراہیاں لے کے، کہ مجھے وہ پرانی شراب، پرانے اثرات، وہ پرانے جوش اور عظمت، وہ سب جس طرح ہمارے بزرگ مسلمانوں میں تھی، وہی واپس دلا دے، کہ ہم بہت دیر سے اب تیرے اس رب جلال تیرے قرب کے عطا کے منتظر ہیں، وہی جذبہ عشق سے نواز دے جو میرے اسلاف کا ورثہ ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر میں عشق الہی میں جذب ہو چکا ہوں، اور اے اللہ تو اپنی محبت کی شراب مجھے عطا کر دے، اور میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور کافی دیر سے اس کا منتظر ہوں۔ تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامکاں میرے لیے چار سو۔ اب اقبال جو ہے وہ اتنا مگن ہو چکے ہیں اور اتنا اندر گہرائی میں ڈوب کے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اس شعر میں انہوں نے اللہ سے اللہ کی خدائی کا گلہ بھی کر دیا۔ گلہ مطلب شکایت، جنوں مطلب حد سے گزر جانا، بالکل ایک حد کو پار کر جانا۔ اپنے لیے لامکاں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے لیے ایسی جگہ رکھتا ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، اور میرے لیے 400 یعنی مجھے اللہ، انسان جو ہے وہ بے بس ہے۔ شعر میں جو ہے وہ اقبال کہتے ہیں کہ مالک حقیقی سے گلہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات تو لامکاں ہے، تیرے لیے تو کوئی حد نہیں، پر اے مالک یہ دنیا جس میں تو نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے وہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، یعنی اے رب تو نے ہمیں اس مختصر کائنات کے علاقے تک محدود کر دیا ہے۔ دراصل شاعر جو ہے وہ دنیا کے محدود ہونے پر نالہ و شیواں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری تو افلاک و کائنات پر اجارہ داری ہے، لیکن مجھ جیسے ناچیز اس دنیا میں بے اختیار بھیجے گئے ہیں۔ دنیا کی مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں۔ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ فلسفہ حکم و دانش کی باتیں ہیں، شعر شاعری کی کو کہتے ہیں، اور حقیقت اصلیت کو، حرف تمنا یعنی آرزو، خواہش، روبرو سامنے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حکمت و دانش اور شعر اور ان سب کی کیا حقیقت ہے سوائے ایک خواہش کے کہ اللہ کے سامنے روبرو بیان کر سکیں، مکمل اظہار بھی نہیں کر سکتے ہم، علامتوں اور سہاروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک فلسفہ اور شعر کی مانند ہے، تو انسان اس دنیا کا شاعر ہے، اسے اس دنیا میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے احساس اور جذبات کو چھپانا پڑتا ہے، وہ مکمل طور پر کھل کر بھی اپنے حالات و واقعات کسی کو بتا نہیں سکتا۔